ابھی اب میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار. دیکھو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 10 مرتبہ، تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. یہ صحیح حدیث سنیں کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 2 محل، 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو میں آج کل دعوت دیتا ہوں ہمارے ساتھیوں کو کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، تو روزانہ انشاءاللہ جنت میں 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون کرے گا نہیں، اور کوئی آپ کو مینٹین کرنا نہیں ہے، فرشتے مینٹین کریں گے. لائٹ کا بل نہیں بھرنا، اس کو کوئی دیکھنا بھی نہیں ہے آپ کا. 313 مرتبہ پڑھو گے تو کتنے بنگلے تیار ہو جائیں گے بھائی؟ ہمارے والد صاحب اور میرے ابا کا نام تو سنا ہے نا آپ لوگوں نے، کئی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ابا کو، کئی لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، خیر لیکن بیانات سنے ہوں گے، نام سنا ہوگا. یہ فرماتے تھے کہ بیٹا یونس، رات کو نیند نہیں آوے تو 10-15 بنگلے بنا لینے کی، 10-15 بنگلے بنا لینے کی. رات کو کروٹ لیتا ہے نا آدمی، نیند نہیں آتی تو سورہ اخلاص پڑھتا جانے کا، تو بنگلہ بھی بن جائے گا اپنا، اور آہستہ تو نیند بھی آ جائے گی. تو بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ؟ اچھا، دوسری بات، میری 3 چیزیں دے رہا ہوں آپ کو، اور فائدہ ہوگا آپ کو اللہ چاہے گا تو. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، 20 مرتبہ پڑھ لیا، 313 کا کوٹا پورا کرو. اب تو اللہ کا شکر ایسا ہے کہ لوگ ہزاروں مرتبہ پڑھ رہے ہیں ساری دنیا کے اندر. ہم نے واٹس ایپ پر اعلان کیا تھا تو الحمدللہ بہت مرد عورتوں نے کافی بنگلے بنا لیے. وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولانا بہو بنگلہ تھی گیا کہ بھاڑو بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ گئے؟ میں نے کہا بھاڑا تو نہیں آئے گا. بولتا آتلا بدا بنگلہ کرسو سو کہ آپ تیا جیسو اٹلے مشورہ کری لیسو، ایسے ٹینشن نہیں لو تمہیں. تو آپ لوگ بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالو. استغفار شارٹ والا پڑھ لو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. درود شریف بھی شارٹ والا پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. اور سورہ اخلاص کو تو شارٹ کر سکتے نہیں ہو، وہ تو پورا ہی پڑھنا پڑے گا. کون کون بنگلے بنائے گا جنت میں بتاؤ؟ واہ 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 واہ، بہت اچھی بات ہو گئی ماشاءاللہ. اب آپ کو ایک دعا پڑھاتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے جو بھی آدمی 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. یہ میں بالکل نیچے اتر کر بات کر رہا ہوں، ورنہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مرد آئیں گے مسلمان مرد عورتیں اور جنات مرد عورتیں ان سب کے برابر اللہ نیکیاں دے گا. میں وہ قول چھوڑ دیا میں نے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب پڑھیں گے اس وقت میں جنات بھی مراد ہوں گے، میں نے وہ بھی چھوڑ دیا، صرف انسانوں والا قول رکھا. لیکن انسانی کتنے زیادہ ہے دنیا میں. 1 مرتبہ اور پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہماری شریعت کی آسانی ہے. جو میری کتاب چھپتی ہے، میری کتابیں یہاں تو پہنچی ہوں گی، بکھرے موتی ہے، مومن کا ہتھیار ہے، ہمارا قرآن کا ترجمہ ہے، پہنچا ہوا ہے نا. تو یہ میں اس میں یہ سب سے پہلے میں یہ دعا ہائی لائٹ کرتا ہوں اور حوالے ڈال دیتا ہوں تاکہ آدمی کم سے کم 1 مرتبہ تو پڑھ لے، قیامت کے میدان میں کام لگے گا. اب گناہ بھی معاف کروا لو. 1 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑے میاں آ گئے اور ایک جملہ کہا، وَذُنُوبَا وَذُنُوبَا وَذُنُوبَا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، مر گیا، ہائے میرے گناہ. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجمع میں یہ بات کہی، سارے صحابہ موجود تھے. آپ نے فرمایا کیا گناہ کیا آپ نے؟ یہ فرمایا کہ حضرت
شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جھولی میں موجود ہیں، صرف شرک نہیں ہے، باقی سب گناہ ہیں۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ، قریب کیا، وہ اپنے ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، لاٹھی کھٹ کھٹ کرتے کرتے، راوی کہتے ہیں کھٹ کرتے کرتے آئے اور لاٹھی رکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے بڑے میاں۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کیا گناہ کی؟ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ ہیں، کوئی گناہ میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دعا میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، پڑھو میرے ساتھ، یہ حضور نے کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایک دعا پڑھائی۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ اور وہ دعا پڑھانے کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا، قم قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ دعا میں آپ کو سکھا دوں بھائی، پڑھو میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ بس دیکھو اللہ نے ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے۔ گناہ معاف کرانے کے اسباب ہمارے شریعت نے بہت بتائے اور نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے، پڑھو گے انشاءاللہ؟ یعنی اتنا آسان ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے اور ہنسے تو اللہ بھی ہنستا ہے۔ گھر جا کر عمل کر لینا کہ آج باپو آیا تھا گدی مسجد نہ اندر آپ بتاڑیں کیا سے، لیکن محبت سے ہنسنا، یہ کہ میں آؤں سو باپو نے گدو سے اٹلا ہوں سو تاری ماری لڑائی جیسے نہیں تو سہج، یہ مت کہنا۔ اتنی آسان ہے ہماری شریعت کہ میاں بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بیوی میاں کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اللہ کے لیے محبت کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہنستے ہیں۔ دونوں میاں بیوی مسافہ کریں تو ظاہر بات ہے کہ 10 انگلیاں اس کی ہے 10 انگلیاں اس کی ہے، دونوں جب مسافہ کرتے ہیں تو ان کی انگلیوں سے ایسے گناہ جھڑتے ہیں، ایسے گناہ جھڑتے ہیں، جیسے آپ پانی کا نل کھولو تو نل دھڑ، پانی سے دھڑ 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 کیسے گرتا ہے، ویسے گناہ جھڑتے ہیں۔ آپ سمجھے شریعت بہت آسان ہے، دین کو سیکھو۔ اور دعوت کا ہمارا کام سدا بہار ہے، اجتماعات ہونے والے ہیں آپ کے یہاں، تاریخیں تو ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں جگہ یاد نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ بھی اجتماعات ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، سب اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ۔ یہاں مسجد پر جماعت بیٹھتی ہے، آج گشت کا دن ہے، دیکھو ہے اچھا، ہاں آج مغرب بعد، ہاں بہت اچھا، بہت اچھا کیا۔ گشت کی پابندی، دعوت، مسجد پر جماعت میں بیٹھو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا یونس مجمع میں کہو کہ اگر اللہ کے مہمان کوئی آوے، یعنی اس زمانے میں آتے تھے ساتھی، اب بھی ہمارے ساتھی نکلتے ہیں، ان کو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھو گے بھی نا تو بھی اللہ ہدایت دے دے گا۔ علماء کو، اچھے لوگوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو بھی اللہ ہدایت دے دے گا۔ تو آپ کے یہاں جو اجتماع ہونے والا ہے، کتنی جماعتیں بنائی ہیں آپ لوگوں نے؟ کچھ بنائی ہیں جماعتیں؟ کیا گیا ساتھی؟ 15 تاریخ جاری ہے، ماشاءاللہ۔ 3 چلے کی جماعت ہے کہ نہیں؟ چل رہی ہے، بہت اچھا۔ یعنی جماعت کتنی مسجدیں ہیں آپ کے؟ 2 مسجدیں، دونوں میں کام ہوتا ہے، بہت اچھا۔ اچھا ماشاءاللہ، سمجھ گیا۔ دیکھو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، لیکن اب میں ایک شرط لگاتا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرو صفات کے ساتھ کرو، کھیل کود نہیں، تو امانت ہے، صفات کے ساتھ۔ صفات کے ساتھ اگر دعوت تبلیغ کا کام ہم کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیکیاں بھی ملے گی، نتیجہ بھی نکلے گا۔ اور اگر بغیر صفات کے کریں گے تو نیکیاں تو ملے گی، نتیجہ نہیں نکلے گا۔ جیسے نماز خشوع خضوع کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو نیکیاں بھی ملے گی، نماز کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ اسی طریقے سے دعوت تبلیغ کا کام کرو۔ اور ایک نصیحت یاد رکھنا، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔
تبلیغ میں نکل کر اپنے آپ کو جبریل نہیں سمجھنا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین مرکز میں کہتے تھے کہ آج ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ 3 چلہ لگا دیا وہ اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگا. نہ بھائی، آپ 10 چلے لگا کو تو بھی جبریل نہیں بنو گے. با اللہ کرے بھی انسان بن جاوے. ایک ساتھی آیا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا کہ حضرت 3 چلہ جماعت میں جا رہا ہوں، میں حضرت دعا کرو کہ میں جبریل بن کے آؤں. حضرت نے کہا ہماری دعوت جبریل بننے کی نہیں ہے. حضرت دعا کرو فرشتہ بن کر آؤں. بولے ہماری دعوت فرشتہ بننے کی بھی نہیں ہے. ہماری دعوت تو یہ کہ تو انسان بن کے آنا. تو انسان تو بنو. آپ سمجھے میری بات؟ اللہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے.